ہندوستان کو آزادی ملی اور ہندوستان کی آزادی کے بعد سلطنت آصف جاہی کا خاتمہ ہوا۔ سلطنت آصف جاہی کے خاتمے کے ساتھ ایسے حالات رونما ہوئے کہ یہاں موجود نوجوانوں کو شاید اس بات کا علم نہیں کہ اسی ریاست حیدرآباد وہ سرزمین دکن کے مسلمانوں کا قتل عام ہوا۔ کبھی لاتور جلنے لگا، کبھی جالنا جلنے لگا، کبھی بیڑ میں خون ہمارا بہنے لگا، کبھی اورنگ آباد میں تو کبھی ارداپور میں۔ یہ سارے علاقوں میں پولیس سیکشن کے نام پر تباہی اور بربادی ہوئی۔ ایسی تباہی اور بربادی کہ پنڈت سندر لال جو جواہر لال نہرو کے دور میں دکن کی سرزمین کو بھجائے گئے تھے، تو پنڈت سندر لال نے اپنے رپورٹ میں لکھا کہ 3.5 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام ہوا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی بڑی تعداد میں سارے ریاست حیدرآباد وہ دکن میں پولیس سیکشن کے نام پر ہم کو تباہ کیا گیا، برباد کیا گیا، ہمارا قتل ہوا، ہماری عصمتیں لٹیں، ہماری آبرو لٹیں، کنووں میں پانی کی جگہ ہمارا خون بہہ گیا، ہماری لاشیں تیرتی ہوئی نظر آنے لگیں۔ ایسی تباہی اور بربادی کے بعد ہم کو پولیس سیکشن کے نام پر اس طریقے سے لوٹا گیا کہ ہمارا تخت لٹ گیا، ہمارا تاج لٹ گیا، ہماری جاگیریں لٹ گئیں، ہمارے محلات ویران ہو گئے، ہماری حویلیاں ویران ہو گئیں، ہمارا سب کچھ لٹ گیا، اور ہم کو ریاستوں کے نام پر ایک حصہ آندھرا پردیش میں ملا دیا گیا تو دوسرا حصہ مہاراشٹرا میں لا دیا گیا۔ ہم کو توڑ دیا گیا، نہ صرف توڑ دیا گیا بلکہ ایسی تباہی اور بربادی کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا اپنی کتاب میں کہ پولیس سیکشن ایک ایسا ناسور ہے جس کو میں اپنے ساتھ اپنی خبر میں لے جاؤں گا، کہ ایسی تباہی اور بربادی ہوئی۔ اور اس تباہی اور بربادی کے بعد ہم اٹھ کر کھڑے ہوئے اور حیدرآباد میں ایک چھوٹی سی تنظیم بنائی جس کا نام مجلس اتحاد المسلمین تھا۔ لوگ مجلس اتحاد المسلمین پر مذاق اڑاتے تھے کہ یہ دیوانوں کی جماعت ہے، یہ کیا کریں گے مسلمانوں کے مسائل کو، اور لوگ یہاں تک کہتے تھے کہ کیا ضرورت ہے مسلمانوں کی جماعت کی، کوئی ضرورت نہیں ہے مجلس اتحاد المسلمین کی۔ لیکن مجلس اتحاد المسلمین نے اس کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی جد و جہد کا آغاز کیا، اور ایسے دور میں آغاز کیا جب مجلس کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا، مجلس اتحاد المسلمین کا کوئی دفتر نہیں تھا، مجلس کے جلسوں میں کوئی لائٹ دینے کو تیار نہیں ہوتا تھا، مجلس اتحاد المسلمین کے جلسوں میں کوئی سننے والے نہیں ہوتے تھے، مجلس اتحاد المسلمین کے اسٹیج پر کوئی بیٹھنے والے بھی نہیں ہوتے تھے۔ ایسے ان حالات میں لوگ کہتے تھے کہ دیوانوں کی جماعت ہے، جنونیوں کی جماعت ہے، لیکن دنیا آج دیکھتی ہے اور اس بات کو تسلیم کرنے پہ مجبور ہوتی ہے کہ منزل دیوانے کو ہی ملتی ہے اور منزل ایک جنونی کو ہی حاصل ہوتی ہے، اور اسی جنون اور دیوانوں کی جماعت کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے کہ ایک جنون ہے، ایک دیوانگی ہے، جنون ہے تو صرف امت محمدی کی خدمت کرنے کا، اگر دیوانہ پن ہے تو اپنی آخرت کو سنوارنے کا، ملت کی خدمت کر کے۔ دنیا میں دلوں کو جیتنے کے لیے ہم آپ کے درمیان میں نہیں آئے ہیں۔ اکبر اویسی بھی اگر حیدرآباد سے اتنی دور سے آپ کے درمیان میں آیا ہے تو کوئی عزت کمانے نہیں آیا ہے، کوئی شہرت کمانے نہیں آیا ہے۔ ارے جنون ہے، دیوانگی ہے تو کیا ہے؟ وہ صرف یہ ہے کہ رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خدمت کر کے اپنی آخرت کو سنوار لیں۔ اور یہی جذبہ ایمانی ہے ہمارا جو بار بار ہم کو
اپنے کلمہ گو بھائی کے درمیان میں کھینچ کر لے آتا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین اپنی جدوجہد، اپنی قوت، اپنے طاقت کے ذریعے ایسا مقام بنائی کہ آپ بتائیے کہ آج ہندوستان میں مجلس اتحاد المسلمین جیسی بے باک کوئی جماعت نہیں ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین آندھرا پردیش میں ہے، لیکن مجلس اتحاد المسلمین کی آواز سارے ہندوستان میں گونجتی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین آندھرا پردیش کی اسمبلی میں مسلمانوں کی نمائندگی کرتی ہے، تو ہندوستان کی ایوان پارلیمنٹ میں بھی اپنے نمائندے کو بھیجتی ہے۔ حیدرآباد سے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین پارلیمنٹ میں مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ایک بے باک آواز ہے جو کسی سے ڈرے بغیر بے خوف ہو کر مسلمانوں کے مسائل کو اٹھاتی ہے۔ تو آج آندھرا پردیش کی اسمبلی میں 294 کی اسمبلی میں 7 مجلس اتحاد المسلمین کے نمائندے مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین نے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا تو قسم کرسی کے عالم میں کیا، پریشانی کے عالم میں کیا، بغیر کسی دفتر کے کیا، اور اس جدوجہد کے بعد مجلس اتحاد المسلمین نے اپنا خود کا ایک میڈیکل کالج بنایا، ایک انجینئرنگ کالج بنایا، MBA کالج ہے، MCA کالج ہے، 1200 بستر کا ایک نہیں 2 دواخانے ہیں، اور نرسنگ کالج ہے، فزیوتھیراپی کالج ہے، کالج آف فارمیسی ہے۔ ارے ایک تعلیمی اداروں کا چین ہے، مدرسے ہیں، پرائمری اسکول ہیں، ہائی اسکول ہیں، ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز ہیں، سارے ہیں۔ یہ سب کچھ کس طریقے سے ممکن ہوا؟ یہ صرف اور صرف ممکن ہوا تو مسلمانوں کے اتحاد کی وجہ سے ممکن ہوا، اور مسلمانوں نے مجلس کی آواز پر لبیک کہا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج مجلس اتحاد المسلمین آندھرا پردیش میں ایک طاقت بن کر ہے، اور طاقت صرف ایسی نہیں کہ صرف نام کی طاقت، بلکہ مجلس اتحاد المسلمین نام کی طاقت کے ساتھ ساتھ کام کی طاقت بنی ہوئی ہے۔ آج آپ کو سن کے حیرت ہوگا کہ آندھرا پردیش کا بجٹ ہے تو اقلیتوں کے لیے کتنا ہے؟ 320 کروڑ تک پہنچ چکا، اور وہاں پہ صرف مسلمان بچوں کو MBBS میں، انجینئرنگ میں جتنے بھی پروفیشنل کورسز ہیں اس میں سالانہ 280 کروڑ روپیہ فیس اگر کوئی دیتی ہے تو حکومت کے جانب سے دی جاتی ہے۔ مسلمانوں کے اجتماعی شادیوں کے لیے آندھرا پردیش کے بجٹ میں 6 کروڑ روپیہ رکھا گیا ہے۔ اوقافی جائیدادوں کی تحفظ کے لیے آج وقت بورڈ ہے وہاں پر، اور بورڈ کے ذریعے مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی کے ذریعے اوقافی جائیدادوں کا تحفظ ہو رہا ہے۔ ارے یہ تو چھوڑیے، نہ صرف یہ بلکہ آج حیدرآباد میں آندھرا میں اتنا زبردست کام ہو رہا ہے کہ سارا ہندوستان آج رش کرتا ہے حیدرآباد میں مسلمانوں کے اتحاد کو دیکھ کر، تو آندھرا پردیش کے مسلم نمائندوں اور مسلم جماعت کو دیکھ کر۔ ایک ہی مثال آپ کو دیتا چلو کہ مالیگاؤں میں دھماکے ہوئے تو مسلمان کو گرفتار کیا گیا، حیدرآباد میں دھماکے ہوئے تو مسلمان بچوں کو گرفتار کیا گیا۔ حیدرآباد میں جو دھماکے ہوئے ان دھماکوں پر ہم نے ایوان اسمبلی میں ایسی آواز اٹھائی اور ایسا احتجاج کیا کہ حکومت کو بے نقاب کیا، تو سارے ہندوستان میں سمجھوں گا صرف حیدرآباد اور آندھرا کی اسمبلی واحد اسمبلی ہے جہاں کا چیف منسٹر ایوان اسمبلی میں کھڑے ہو کر مسلمانان آندھرا پردیش سے معافی مانگتا ہے، کہتا ہے کہ مسلمان ہم کو معاف کر دے کہ ہم کو غلطی ہوئی، مسلمانوں کو گرفتار کیا۔ نہ صرف یہ بلکہ آج سے 2 دن پہلے آندھرا پردیش کی اسمبلی سے
ایک جیو نکلا گورنمنٹ آرڈر، جس میں آندھرا کی حکومت نے 70 لاکھ روپیہ معاوضہ مکہ مسجد کے بم دھماکوں میں بے قصور گرفتار شدگان کے لیے ایک امداد کے طور پر دینے کا اعلان کرتی ہے۔ آپ بتائیے، کیا ہندوستان میں کہیں پر بھی مسلمانوں کو گرفتار کرنے کے بعد کوئی معافی مانگتا ہے؟ بتاؤ، کیا کوئی ان کو امداد دیتا ہے؟ نہ صرف امداد، نہ صرف معافی، بلکہ ان کو ایک کیریکٹر کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا حکومت کی طرف سے کہ ان کا کیریکٹر اچھا ہے، یہ لوگ اس میں ملوث نہیں ہیں۔ نہ صرف معافی، نہ صرف کیریکٹر سرٹیفکیٹ، نہ ہی ان کو امداد، بلکہ اس کے ساتھ اکبر اویسی یہاں کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ وہ پولیس والوں کو بھی سزا دلوا کر رہیں گے ہم، جنہوں نے مسلمانوں کو پریشانیاں دی، ان کو گرفتار کیا۔ ارے یہ ممکن ہے تو کس وجہ سے ممکن ہے؟ ارے سیاسی طاقت کی وجہ سے ممکن ہے، اپنی جماعت ہونے کی وجہ سے ممکن ہے۔ ارے اگر جماعت نہیں ہوگی تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آج آندھرا کی اسمبلی میں مجلس اتحاد المسلمین کے نمائندے جب کھڑے ہو جاتے ہیں تو کسی ماں کے لال کی یا کسی ماں کے جنے کی ہمت نہیں کہ ہماری آواز کو دبائے یا اس کو ختم کریں۔ آج ہم اسمبلی میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو سناٹا طاری ہو جاتا ہے۔ ارے یہ ممکن ہوا تو کیوں ہوا؟ کیونکہ حیدرآباد کی عوام کے اتحاد کی وجہ سے ہوا، مجلس اتحاد المسلمین جماعت کی وجہ سے ہوا۔ آج ہم حیدرآباد و آندھرا سے نکل کر مہاراشٹرا کا رخ کرے ہیں، آپ کے درمیان میں آئے ہیں، تو مجلس اتحاد المسلمین کوئی تعارف کے محتاج جماعت نہیں ہے۔ ارے میرے بزرگ جانتے ہیں مجلس کی تاریخ کو، بزرگ جانتے ہیں مجلس کیا تھی، کیا ہے، کس کی جماعت ہے، کون سی جماعت ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین آپ کی اپنی جماعت ہے۔ آج آپ بتاؤ اے میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اس ملک میں ہر ایک کی جماعت ہے، اگر نہیں ہے تو صرف مسلمانوں کی جماعت نہیں ہے۔ آندھرا میں دیکھیں گے آپ تو ریڈیوں کی جماعت کانگریس ہے، تو کماؤں کی جماعت تلگو دیشم ہے۔ اسی طریقے سے یادوں کی جماعت ہے تو سماجوادی پارٹی ہے، بہوجن سماج کی جماعت ہے تو بہوجن سماج پارٹی ہے، پھر لالو کی جماعت ہے۔ آپ کے پاس کرناٹک میں ہم دیکھیں گے تو لنگیات کی جماعت ہے، اور یہاں پر بھی دیکھتے ہیں تو پاٹلوں کی جماعت ہے، چوہانوں کی جماعت ہے، ہر ایک کی جماعت ہے۔ اور اگر نہیں ہے ہندوستان میں تو معاف کرنا، صرف مسلمانوں کی جماعت نہیں ہے۔ اور آج ہم مسلمانوں کی اپنی جماعت ہونے کا اگر نعرہ دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ مجلس فرقہ پرست ہے۔ آج اگر کوئی بہوجن سماج کی بات کرتا ہے تو وہ فرقہ پرست نہیں ہے، کوئی یادوں کی بات کرتا ہے تو وہ فرقہ پرست نہیں ہے، کوئی چوہانوں کی بات کرے تو وہ فرقہ پرست نہیں، کوئی پاٹلوں کی بات کرے تو فرقہ پرست نہیں، کوئی ریڈیوں کی بات کرے تو وہ فرقہ پرست نہیں۔ ارے ہم مسلمان کی بات کرے تو فرقہ پرست ہیں۔ ارے اگر کوئی کہتا ہے تو کہہ لے ہم کو ان کی پرواہ نہیں ہے۔ ہاں، مجلس اتحاد المسلمین فرقہ پرست جماعت نہیں ہے، لیکن اکبر الدین اویسی تو مسلمانوں کا خدمت گزار ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والوں کا خدمت گزار ہے۔ آج ہم کو آپ کو اس بات پہ غور و فکر کرنا ہے کہ کل تک اس سرزمین پہ ہماری حکمرانی تھی، ہمارے بیٹھنے کے لیے تخت تھے، سر پہ جگمگاتے ہوئے تاج تھے، اشاروں پہ حکمرانی ہوتی تھی،
کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک، افغانستان، پاکستان، یہ سری لنکا تک ہماری حکمرانی تھی، ہمارا تخت تھا، تاج تھا، جاگیریں تھیں، سب کچھ تھا، لیکن آج ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو یاد رکھو اے میرے پیارے مسلمانوں، اگر شہنشاہ بابر کے سر پہ تخت تھا، شہنشاہ شاہجہاں کے سر پہ جگمگاتا ہوا تاج تھا، تو اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے اشاروں پر حکمرانی تھی، تو ٹیپو سلطان کو بیٹھنے کے لیے تخت تھا، نظام دکن کے اوپر بھی تاج تھا۔ تو یاد رکھو اے مسلمانوں، ہمارے سروں پہ تاج تھا، بیٹھنے کو تخت تھا، اشاروں پہ حکمرانی تھی، اس لیے تھی کیونکہ شہنشاہ بابر سے لے کے شاہجہاں، اورنگزیب رحمت اللہ علیہ، وہ ٹیپو سلطان، وہ نظام دکن کا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکتا تھا اور ہاتھ اللہ سے مانگتے تھے۔ اس لیے اللہ اس کے سامنے والے جھکنے والے سروں کی حفاظت کرتا ہے، تو اللہ اس سے مانگنے والے ہاتھوں کو مایوس نہیں کرتا۔ اور اس حقیقت کو مان لو کہ آج لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ مسلمان کم ہیں، تعداد میں کم ہے، ہندوستان میں اقلیت ہے، پھر میں بھی جہاں جاتا ہوں لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ اکبر صاحب آپ جذباتی تقریر مت کریے، مسلمانوں کی آبادی کم ہے، کچھ گڑبڑ ہو جائیں گی۔ ارے یاد رکھو، اسلام میں تعداد کوئی معنی نہیں رکھتی، اسلام میں تعداد معنی نہیں رکھتی۔ جب شہنشاہ بابر نے پانی پت میں جنگ کی اور ہندوستان کو فتح کیا، تو اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی۔ جب مغلوں نے حکمرانی کی تب بھی تعداد کم تھی، آصف جائیوں نے حکمرانی کی تب بھی تعداد کم تھی، ٹیپو نے حکمرانی کی تب بھی تعداد کم تھی، اور آج بھی تعداد کم ہے۔ پھر کیا بات تھی کہ جب سر پہ تاج تھا، بیٹھنے کو تخت تھا؟ ارے اس لیے کیونکہ ہمارا ایمان مضبوط تھا۔ اور ایمان کا مطلب کیا ہے؟ عربی میں ایمان کا مطلب ہے کہ زوال شکست، مطلب کہ شکست کو زوال دینے کو ایمان کہتے ہیں۔ ارے ایسا مضبوط ایمان ہمارے پاس تھا، اس لیے ہمارے سروں پہ تاج تھا، بیٹھنے کو تخت تھا۔ ارے جنگ بدر میں ہماری تعداد کم تھی، لیکن پھر بھی ہم کامیاب و کامران ہوئے۔ صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس پہ قبضہ کیا، تب بھی تعداد کم تھی، میدان بدر میں نکل گئے، ایمان والے مسلمان بھوکے تھے، پیاسے تھے، ہتھیاروں کو زنگ لگا ہوا تھا، نہ ہاتھی تھے نہ گھوڑے تھے، کافروں کے پاس ہتھیار اچھا تھا، ارے تر و تازہ فوجی تھے، ارے طاقتور گھوڑے ہاتھی تھے، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، بھوکے سپاہی تھے۔ اور ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اتنے بھوکے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ ہمارا پیٹ اندر چلا گیا۔ سرکار اس صحابی کو ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں بے شک تم بھوکے ہو، لیکن میرے پیٹ کو بھی دیکھو۔ تو اپنے پیٹ کے اوپر سے کپڑا ہٹاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار کے پیٹ پر ایک نہیں دو پتھر بندھے ہوئے تھے، اور پیٹ کو جا کر لگ گیا تھا۔ فاقے کا بھوک کا یہ عالم تھا، لیکن پھر بھی جنگ کے لیے آگے بڑھے اور کامیابی و کامرانی ان کے قدموں کو چومی۔ تو کیوں چومی؟ اس لیے چومی کیونکہ ایمان مضبوط تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ تو اے مسلمانوں، کیا تم جانتے ہو
تاریخ اسلام ہے کہ بیت المقدس پر جب قبضہ کر لیا صلاح الدین ایوبی تو آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے چرچز ہیں، گرجا گھر ہیں، وہاں پہ فادر ہوتے ہیں، سفید لباس پہنتے ہیں۔ سارے دنیا کے چرچوں کے پادریوں نے سفید جھبا چھوڑ کر کالا جھبا پہن لیا تھا۔ جب دنیا نے پوچھا کہ کیوں کالا جھبا پہنے ہو تو انہوں نے کہا کہ اسلام کے ہاتھ میں بیت المقدس کا جانے کا ہم غم منا رہے ہیں۔ لندن کے کنگ ریچرڈز، آسٹریلیا کا بادشاہ، افریقہ کا بادشاہ، ساری دنیا کے صلیب کے ماننے والے ایک جگہ پر جمع ہو گئے۔ لندن کے کنگ ریچرڈ نے کہا کہ کوئی لندن خریدنے تیار ہے تو میں لندن بیچنے تیار ہوں، اسلام اور مسلمان کے خلاف لڑنے کے لیے، صلاح الدین ایوبی کو شکست دینے کے لیے۔ کیا تم جانتے ہو نوجوانوں، ایک صلاح الدین ایوبی کا سپاہی کتنے کافروں سے لڑتا تھا اس دور میں؟ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ ایک سپاہی، ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان 300 کافر سے لڑتا تھا اور اس کے بعد بھی اس کو شکست نہیں ہوتی تھی۔ سب مل کے حملہ کرے، 3 برس تک جنگ ہوئی اور آسٹریلیا کا بادشاہ تو اس جنگ کے دوران ختم ہو گیا۔ اس کے بعد صلح ہوئی اور صلیب کے ماننے والوں نے اپنی شکست کو تسلیم کیا۔ کیسی طاقت تھی ہماری! صلاح الدین ایوبی بیت المقدس پہ قبضہ کیے۔ مغلوں کی تاریخ دیکھو، یورپ میں آج یورپ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، لیکن ایک حقیقت ہے کہ اسپین میں ہماری حکمرانی تھی۔ اسلام روم تک جا کر دستک دے چکا تھا، فرانس تک چلا گیا تھا، پورے اسپین میں عالم اسلام کا جھنڈا تھا۔ ایسی طاقت تھی، آج اسپین میں ہمارا نام و نشان نہیں، روم میں آج ہمارا نام و نشان نہیں۔ کیوں؟ مسجد قرطبہ، کیسی بڑی مسجد ہے اسپین میں، قرطبہ میں، آج وہ مسجد ویران ہے۔ اس ایک مسجد میں 3 گرجا گھر ہیں، آج بھی ہمارے محلات ویران ہو گئے۔ صلیب کے ماننے والوں کی کامیابی ہو گئی، اسپین سے اسلام ختم ہوا، بیت المقدس ہاتھ سے گیا، ہندوستان میں غلام ہو گئے۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کیونکہ ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت نے جگہ بنا لی تھی، اس لیے ہم دنیا میں رسوا ہونے لگے۔ ہمارے دلوں میں اگر اللہ کا خوف ہوتا اور آخرت کا خوف ہوتا، ڈر ہوتا، دنیا سے محبت نہ ہوتی تو خدا کی قسم دنیا کی کوئی طاقت ہم کو شکست نہیں دے سکتی تھی۔ لیکن صرف اور صرف ہمارا اختلاف صلاح الدین ایوبی کے بعد غرناطہ حکمران کس طریقے سے اسپین میں ختم ہوئے۔ آپسی انتشار، آپسی اختلاف، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف، ایک مسلمان آگے بڑھ رہا ہے تو دوسرا مسلمان اس کو کھینچنے کے لیے بے چین ہے۔ ارے ہمارا انتشار، ہمارا اختلاف ہم کو آج اس دہانے پر لا چکا کہ ہم ہندوستان میں 25 کروڑ کی تعداد میں ہیں، لیکن پھر بھی ہم بے آواز ہیں۔ 25 کروڑ کس کو بولتے ہیں میرے مسلمان بھائیوں؟ آندھرا میں مسلمان کتنے آپ جانتے ہیں؟ آندھرا میں مسلمان 9% ہے، 9% مسلمان، اور ایک ایم پی، 7 MLAs اس کی اپنی جماعت۔ مہاراشٹر میں کتنی ہے مسلمانوں کی تعداد جانتے ہیں آپ لوگ؟ کتنے آپ تعداد میں؟
14% ہیں آپ, 9% ہم آندھرا میں ہیں تو 14% آپ مہاراشٹر میں ہیں. پھر بھی نہ ہماری آواز ہے، نہ ہمارا اتحاد ہے، نہ ہماری طاقت ہے، نہ ہماری جماعت ہے، نہ ہمارے نمائندے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہمارے صفوں میں اتحاد نہیں. خدا را اے میرے مسلمانوں، تم اپنے دلوں میں خوف خدا کو پیدا کر لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور اپنے صفوں میں اتحاد کو پیدا کر لو، تو خدا کی قسم ہندوستان کی ساری سیاسی جماعتیں تمہارے دروازے اور تمہارے در کی چوکٹ پہ سر جھکا کے تم سے بھیک مانگیں گے. تم کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. ارے ہم میں وہ طاقت ہے، ہم میں وہ قوت ہے، لیکن صرف یہی ہے کہ ہم اپنی طاقت و قوت کو سمجھنا نہیں چاہتے. ارے بتاؤ، ہندوستان کی سیاست تو ہندوستان کو آزاد ہو کے 60 برس سے زیادہ عرصہ ہو گیا، لیکن ہندوستان کی سیاست میں ایک نئی کروٹ آئی تو کب آئی؟ ایک نئی کروٹ ہندوستان کی سیاست میں آئی تو مہاتما گاندھی کے مرنے سے نہیں آئی، اندرا گاندھی کے مرنے سے نہیں آئی، راجیو گاندھی کے مرنے سے نہیں آئی. ہندوستان کی سیاست میں ایک نئی کروٹ آئی تو بابری مسجد کے شہادت سے آئی. اور اس بات کو ہم سمجھنے سے قاصر ہیں، سمجھنا نہیں چاہتے. ارے ہندوستان کی سیاست میں ایک نئی تبدیلی یہ آئی کہ ہندوستان میں فرقہ پرست قوتوں کو ایک نئی طاقت، نئے عزائم اور نئے ارادے ملے اور ایک طاقت بنتے ہوئے وہ آگے بڑھنے لگے. آپ بتائیے کہ بابری مسجد کا مسئلہ تو بہت پرانا مسئلہ ہے، ہندوستان کی آزادی سے پہلے کا مسئلہ ہے. جواہر لال نہرو کے دور میں بھی تھا، اندرا گاندھی کے دور میں بھی تھا، راجیو گاندھی کے دور میں بھی تھا. یہ کانگریس یہی ذمہ دار ہے. رات میں چوروں کی طرح خفل کو کھول کر مورتیاں بٹھائی گئیں، خاموش تماشا ہی تھی کانگریس. شیلا نیاس ہوا، کانگریس کے وزیر اعظم راجیو گاندھی کے دور میں ہوا، وہ بھی خاموش. اور پھر 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد شہید ہوئی. بابری مسجد کی شہادت کا منصوبہ تو ہندوستان کی آزادی سے پہلے سے بنایا گیا. بناتے رہے، عوام کو بیدار کرتے رہے، جگاتے رہے، اور جب صحیح وقت آیا تو 1992 6 دسمبر کے اس منحوس دن کو اللہ کے گھر بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا. اے میرے پیارے مسلمانوں، آپ بتاؤ، کیا حکومت چاہتی تو کیا بابری مسجد کی حفاظت نہیں کر سکتی تھی؟ کیا کانگریس کا اس وقت کا وزیر اعظم نرسمہا راؤ اگر چاہتا تو کیا بابری مسجد کی حفاظت نہیں کر سکتا تھا؟ بابری مسجد صرف مسلمانوں کے اللہ کا گھر نہیں، بلکہ بابری مسجد ہندوستان کے سیکولرزم کی ایک مثال تھی. صرف اللہ کا گھر مسلمانوں کا مسجد شہید نہیں ہوئی، بلکہ ہندوستان کے سیکولرزم کو بھی دھجیاں اڑائی گئی 6 دسمبر 1992 کو. وہ مسلمانوں کی شکست نہیں، مسلمانوں کی ہار نہیں، ہندوستان کی سیکولرزم کی ہار ہے، ہندوستان کے سیکولر لیڈروں کی ہار ہے.
کہ بابری مسجد شہید ہوئی. ارے آپ غور کرو، میں سنگھ پریوار، بی جے پی، آر ایس ایس، شیو سینا یا کسی اور پہ تنقید کرنے سے پہلے میں اپنے بھائیوں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں اور ان سے کہنا چاہتا ہوں، ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی گھر کی حفاظت اللہ سے بڑھ کے اللہ کے بندے کر سکتے ہیں؟ ہرگز و خطے نہیں کر سکتے. اللہ خود اپنے گھر کی حفاظت کر سکتا ہے، ہم سے بڑھ کر سکتا. یہ تو میرا ایمان ہے. شاید میری بات کو ہر کوئی نہ مانے، قبول بھی نہ کرے، لیکن میرا ایمان کہتا ہے کہ مجھ سے بڑھ کر اللہ خود اپنے گھر کی حفاظت کر سکتا تھا، کر سکتا ہے اور کر سکتا رہے گا. تو سوال یہی آئے گا کہ پھر کیا بات تھی کہ اللہ نے اپنے گھر کی شہادت کی منظوری دے دی؟ یہی بات آئے گی کہ کیا بات تھی، کیا وجہ تھی کہ اللہ نے اپنے گھر کی شہادت کی منظوری دے دی. ارے میں غلط ہوں گا، میری بات سے ہر کوئی اتفاق نہ کرے، لیکن میرا یقین ہے، میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے گھر کی شہادت کی منظوری کے ذریعے ہندوستان کے 25 کروڑ سوتے ہوئے مسلمانوں کو ان کے نیندوں سے بیدار کرنا چاہتا تھا، اس لیے اپنے گھر کی شہادت کی منظوری دی. ہو سکتا میں غلط ہوں، اللہ اپنے گھر کی شہادت کے ذریعے بے نمازی مسلمانوں کو نمازی بنانا چاہتا تھا. ہو سکتا میں غلط ہوں، اللہ اپنے گھر کی شہادت کے ذریعے مسلمانوں کو مساجدوں میں نماز ادا کرنے کی ہدایت دینا چاہتا تھا. ہو سکتا میں غلط ہوں، اللہ اپنے گھر کی شہادت کے ذریعے ہندوستان میں مستقبل میں اسلام اور مسلمان پر آنے والی مصیبتوں کا سامنا کرنے کے لیے مسلمانوں کو متحد کرنا چاہتا تھا. ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے اس ایک گھر کے ذریعے 1 لاکھ اور ہندوستان میں اپنے گھر کی حفاظت کے لیے آپ کو بیدار کرنا چاہتا تھا. اب میرا سوال ہے آپ سے، کیا آپ نے اللہ کے گھر کی شہادت کو رائے گاں جانے دیا یا اس کا حق ادا کیا؟ ارے اے میرے مسلمانوں، میں تمہارے ایمان کو آج آواز دے رہا ہوں تو تمہاری دوسری طرف تمہاری غیرت کو للکار رہا ہوں اور تم سے سوال کر رہا ہوں کہ ہندوستان کے مٹھی بھر سکھوں کی طاقت کو دیکھو کہ اندرا گاندھی سنہری گردوارہ میں ہندوستان کی فوج کو گھسا دیتی ہے، بھنڈران والا کو مار دیتی ہے، تو آج وہ گاندھی و نہرو خاندان ان سکھوں کے سامنے جھکتا ہے، ان سے معافی مانگتا ہے اور ان کو ہندوستان کے وزیر اعلیٰ کے کرسی پر بٹھا دیتا ہے. ارے وہ صرف جوتے پہن کر گھس گئے تو اتنا احتجاج کیا سکھوں نے. ارے یہاں تو ہمارا گھر شہید ہو گیا، ممبر رسول شہید ہو گئی اور اس ممبر پہ مورتیاں بٹھا دی گئیں اور ہم نے کیا کیا؟ صرف چھوٹے سے جھنڈے لے کے چلے گئے، زندہ آباد مردہ آباد، جذباتی نعرے لگا لیے، چوراہوں پہ جمع ہو گئے، جلسے کر لیے، بی جے پی سنگھ پریوار آر ایس ایس کو گالیاں دے دیے. ہو گیا حق ادا؟ کیا بابری مسجد اللہ کے گھر کا حق ادا ہو گیا؟ ارے اللہ کے گھر کی شہادت کا اگر غم منانا ہے اور اللہ کے گھر کی شہادت کا اگر انتقام لینا ہے تو اٹھو مسلمانوں، اللہ کے گھروں کو آباد کرو، بے نمازی مت بنو، نماز کے پابندی بنو اور ایک مرکز سیاسی میں جمع ہو جاؤ. ارے آج میں کہہ رہا ہوں یہ بات تو اس لیے کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کے حرارت والوں نے،
پر من اپنا پرانا پاپی ہے جو برسوں میں نمازی نہ بن سکا۔ ارے اگر مسجد ویران نہ ہوتے ہیں، اگر مساجدیں ویران نہ ہوگی تو خدا کی قسم کسی ماں کے جنے کی ہمت بھی نہیں ہوگی اس پر دیکھنے کی۔ اگر تمہاری مسجد ویران ہوگی، اگر تمہاری مسجد ویران ہوگی تو دشمنوں کی نظریں اس پر پڑیں گی۔ مساجدوں کو آباد رکھو، گناہ سے پرہیز کرو، حرام سے دور رہو، اپنے روٹھے ہوئے خدا کو منا لو، سجدے میں گر جاؤ، گڑ گڑاؤ، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو، نمازوں کی پابندی کرو، قرآن کو ترجمے سے پڑھو، سنت رسول اللہ پہ عمل پیرا ہو جاؤ، بڑوں کی عزت کرو، چھوٹوں کے سروں پہ شفقت کا ہاتھ رکھو، تو خدا کی قسم دنیا کی کوئی طاقت تم کو شکست نہیں دے سکتی۔ یہ ہم سب کا ایمان ہے۔ ارے وقت اور حالات کو دیکھو کہ کیا کروٹ لے رہی ہیں۔ آج بابری مسجد کا مقدمہ اگر مسلمان لڑ رہے ہیں تو کیوں لڑ رہے ہیں؟ اگر یہ ایک مسجد کو چھوڑیں گے تو 1,00,000 مساجدیں، عاشور خانے و درگاہوں کی فہرست ہے یہ بی جے پی سنگھ پریوار و RSS کے پاس، جو کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی مسجد نہیں، عاشور خانہ نہیں، درگاہ نہیں، بلکہ یہ مندر تھی، مسلمانوں نے توڑ کر بنایا۔ مہاراشٹرا کے ہیں آپ لوگ، اس 1,00,000 کی فہرست میں ایک اہم آستھا کی ایک جگہ تھی جس کو توڑ کر مسلمانوں نے درگاہ بنائی ہے۔ کیا آپ مانیں گے اس کے لیے؟ کیا آپ اس کو سننے کے لیے تیار ہیں؟ ارے آج ہم بابری مسجد کے مسئلے سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو 1,00,000 مساجد، عاشور خانے و درگاہوں کو یہ لوگ منادر کہہ کے مندر بنا دیں گے۔ بابری مسجد کی شہادت کے بعد ہم نے کیا کیا میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 25 کروڑ ہندوستان کا مسلمان ایک مرکز سیاسی پہ جمع ہو جاتا، اپنی آواز کو اتحاد کے ذریعے اپنے نمائندوں کو منتخب کروا کے ایوان اسمبلی وہ پارلیمنٹ میں بھیجتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کہاں گیا ہمارا اتحاد؟ ارے 25 کروڑ مسلمانوں 14% کے تناسب میں مہاراشٹرا میں رہنے والے مسلمانوں، میرا تم سے سوال ہے، کیا تم مہاراشٹرا سے ایک بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والے کو پارلیمنٹ میں نہیں بھیج سکتے تھے؟ مہاراشٹرا سے ایک بھی مسلمان نہیں ہے پارلیمنٹ میں، کرناٹک سے ایک بھی مسلمان نہیں ہے پارلیمنٹ میں، تمل ناڈو سے نہیں ہے لوک سبھا میں، مہاراشٹرا، کرناٹک و آندھرا سے ایک ہی مسلمان ہے اور وہ حیدرآباد سے ہے، بیرسٹر اسد الدین اویسی۔ کیا مہاراشٹر کا مسلمان ایک مسلمان کو نہیں بیچ سکتا؟ ایک نہیں، میری بات کو لکھ لو۔ آج لوگ کہیں گے کہ یہ دیوانہ ہے اکبر اویسی، ہاں یہ دیوانہ آج کہہ کر جا رہا ہے مہاراشٹر کے مسلمانوں سے کہ اگر ہمارا اتحاد ہوگا تو ایک مسلمان پارلیمنٹ میں نہیں، انشاءاللہ دنیا دیکھے گی آئندہ 10 برس یا 20 برس میں ایک کی جگہ نہیں 10 مسلم پارلیمنٹ مہاراشٹر سے مسلمانوں کی آواز بنیں گے۔ اتنی طاقت ہے۔ اورنگ آباد سے ہم جیت سکتے ہیں، کیا ناندیڑ سے نہیں جیت سکتے؟ ناندیڑ سے بھی جیت سکتے ہیں۔
کیا ممبئی سے نہیں جیت سکتے؟ ممبئی سے بھی جیت سکتے ہیں۔ ارے میں تو صرف 3 کی نشاندہی کر رہا ہوں، لکھ لو میری اس بات کو، شاید میں زندہ نہ رہوں، مگر وہ دن دور نہیں جب مہاراشٹر سے 10 مسلمانوں کی آواز بن کے پارلیمنٹ میں جائیں گے، بشرط یہ کہ ہمارے صفوں میں اتحاد ہو۔ اگر اتحاد نہیں ہوگا تو ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ نعرے لگانا، زندہ باد مرد آباد کہنا یہ آسان ہے۔ ارے میں چاہوں تو 5 منٹ میں ایسی تقریر کر سکتا ہوں کہ ان فضاؤں میں، اس ہوا میں صرف نعرے گونجیں گے، لیکن میں یہاں پہ آپ کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے یا اپنے الفاظ کے جادوگری کے اس الفاظ کے سیلاب میں آپ کو بہانے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ میں صرف آیا ہوں تو خدا کی قسم مسلمانوں کے اتحاد کا بھیکاری بن کر آپ کے سامنے آیا ہوں، صرف اتحاد کی آواز دینے کے لیے آیا ہوں۔ خدا را سمجھو ہے میرے پیارے مسلمانوں، زندہ قوم کی علامت ہے کہ وہ زندہ کھڑے ہوتا ہے۔ ارے ہم مردہ قوم نہیں ہیں، مسلمان مردوں کا نام نہیں ہے، زندوں کا نام ہے۔ ہم زندہ قوم ہیں، اور یہ زندہ قوم آج 25 کروڑ کی تعداد میں اس ملک میں ہے۔ بابری مسجد کی شہادت ہمارا نقصان، اس کے شہادت کے بعد سروں اور سینوں پہ گولیاں، کس کے؟ ہمارے سروں اور سینوں پہ گولیاں۔ تاڑا کے قانون پر گرفتار کون ہوئے؟ مسلمان ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں گرفتار ہوئے۔ بینوں کے فساد کے بعد، بابری مسجد کے شہادت کے بعد 92 میں، آپ کو یاد ہے یا نہیں، یہ نوجوانوں کو تو شاید یاد بھی نہیں ہوگا، بمبئی میں بہت بھیانک فساد ہوا تھا۔ جانتے ہو نوجوانوں کیسا فساد ہوا تھا بمبئی میں؟ ارے بمبئی میں جو یہاں سے 400-450 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، وہاں پر ایسا بھیانک فساد ہوا کہ ہماری بستیاں جلیں، ہماری آبادیاں خاک کی ڈھیر میں تبدیل ہوئیں، ہمارے معصوم بچوں کے گلوں پہ چھریاں چلا دی گئیں، ہماری عصمتیں لٹی، ہماری آبرو لٹی۔ ایک بوڑھے باپ کے کھانے پر نوجوان بیٹے کی میت کا بوجھ لاد دیا گیا، ہماری ماں اور بہنوں کی عصمت کو ایسا لوٹا گیا کہ ان کی لٹی ہوئی عصمت و آبرو کو ویڈیو کیمروں میں نظر بند کر لیا گیا۔ ارے یہی کرافٹ مارکیٹ اور یہ دوسرے علاقوں میں مسلمان ماں اور بہنوں کو برہنہ پریڈ کروا دیا گیا۔ ایسا ظلم و ستم خاموش تماشائی بن کر ہندوستان دیکھ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں ارشاد فرماتے، وہ مسلمان جس کے سینے میں دوسرے مسلمان کے دکھ تکلیف کا احساس نہیں، سرکار نے کہا کہ وہ میری امت میں سے نہیں۔ ارے تم امت محمدی ہو تو اس جلتے ہوئے گھر میں کیا تم کو اپنے گھر کی تصویر نہیں دکھی؟ کیا وہ لٹی ہوئی عصمت و آبرو میں تم کو اپنے ماں اور بہنیں کے چہرے نظر نہیں آئے؟ کیا اس کٹتے ہوئے گلوں میں تم کو اپنے بچوں کے چہرے نظر نہیں آئے؟ کیا وہ ضعیف باپ کے کھانوں پہ آنے والی میت پر کیا تم کو بوڑھے باپ کے چہرے میں اپنے باپ کا چہرہ نظر نہیں آیا؟ سوچو اے مسلمانوں، مسجد ہماری شہید ہوئی، سروں سینوں پہ ہمارے گولیاں چلے، تاڑا کے نام پہ جیل میں ہم گئے، گھر ہمارے جلے، عزت ہماری لٹی، یتیم ہمارے بچے ہوئے، سہاگ ہماری بہنوں کے اجڑے، بوڑھے باپ ہمارے تھے جن کے کھانوں پہ نوجوانوں کی میت آ گئی، پھر بھی ہمارے صفوں میں اتحاد نہیں آیا، پھر بھی ہمارے صف میں اتحاد نہیں آیا۔
اللہ کا گھر شہید ہوا متحد نہیں ہوئے، گولیاں چلی متحد نہیں ہوئے، تالا میں چلے گئے متحد نہیں ہوئے، عزت لٹی متحد نہیں ہوئے، عصمت لٹی متحد نہیں ہوئے، بچوں کے گلوں پہ چھریاں چلی متحد نہیں ہوئے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب اور کون سی تباہی اور بربادی کے تم انتظار میں ہو متحد ہونے کے لیے؟ اے مہاراشٹر کے مسلمانوں، اکبر اویسی تم سے سوال کرتا ہے، کیا یہ تباہی اور بربادی کا بس نہیں، کافی نہیں؟ ارے خدا را اٹھو، اٹھو اے مسلمانوں۔ یہ حیدرآباد سے آیا یہ نوجوان اتحاد کا بھکاری 3 مہینے پہلے تک اپنی زندگی اور موت سے لڑتا ہوا آج تمہارے درمیان میں آیا ہے تو کس لیے آیا ہے؟ اس لیے آیا ہے کہ اگر میں اپنی تقریر کے ذریعے، یہاں ہزاروں کا مجمع ہے، ہزاروں کا مجمع ہے، خدا کی قسم اس ہزاروں کے مجمع میں سے اگر 3 بے نمازی مسلمان کو بھی میں نمازی بنا سکوں اور منتشر مسلمانوں کو 3 یا 10 کی تعداد میں بھی میں متحد کر سکوں تو میں سمجھوں گا کہ میری تقریر کامیاب ہوئی، میری تکلیف کامیاب ہوئی، میرا یہاں تک آنا کامیاب ہوا۔ خدا رائے مسلمانوں، ہندوستان میں تمہارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، صرف اتحاد تمہارا سب سے بڑا ہتھیار ہے، طاقت ہے۔ تھوڑے کانگریس میں، تھوڑے این سی پی میں، تھوڑے تو اللہ ان کو نیک ہدایت دے، تھوڑے بی جے پی میں، افسوس استغفر اللہ تھوڑے شیو سینا میں۔ ارے تم اتنے 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 کیوں ادھر ادھر جاتے ہو؟ لوگ پوچھیں گے ٹھیک ہے اکبر صاحب، ہم کانگریس چھوڑ دیں گے، این سی پی چھوڑ دیں گے، بی جے پی چھوڑ دیں گے، شیو سینا چھوڑ دیں گے، آپ کے پاس آئیں گے تو آپ کیا دیں گے؟ یہ سوال آئے گا، آئے گا یہ سوال۔ ارے میں کیا، میری حیثیت کیا، میری بساط کیا کہ میں کچھ دے سکوں؟ ارے میں کچھ نہیں دوں گا۔ ارے تم متحد ہو جاؤ گے، اپنے کلمہ گو بھائی مسلمان کے لیے خدمت کرو گے، کام کرو گے تو مجھ سے زیادہ تم کو اللہ اس کا اجر دے گا، تمہاری آل اولاد کے سامنے لائے۔ آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں رات کو نکل جاتا تھا، دن کو نکل جاتا تھا، فائرنگ ہو رہی چلا جاتا، جل رہے چلا جاتا، دیوانوں کی طرح جہاں سے آواز آئی چلا جاتا۔ میری بیوی مجھ سے کہتی تھی کہ کچھ بھی ہو جاؤ چلے جاتے آپ، رات دیکھتے نہیں دن نہیں۔ بچے کہتے تھے کہ ارے ہم کو تو دیکھو بابا، آپ ہم کو چھوڑے چلے، ادھر چھوڑے چلے ادھر چلے گئے۔ اور آج میں کہوں گا کہ جتنی بھی میں نے مسلمانوں کی خدمت کی، اللہ نے اس کا اجر میری اولاد کو دیا، میرے بیوی کو دیا، میرے بچوں کو یتیم ہونے سے بچا لیا۔ ارے 3 گولیاں لگی مجھے، ارے آج سے 6 مہینے پہلے 3 گولیاں لگیں، 64 بار مجھے چاقو سے مارا گیا، یہ ہاتھ پہ 28 زخم تھے، ہاتھ اٹھ نہیں سکتا تھا، گولیاں تھیں، جسم پہ 64 مرتبہ وار کیا گیا، لیکن اس کے بعد بھی اکبر اویسی کو نہ گولی مار سکی، نہ تلوار مار سکے، نہ ضرب مار سکے، اور میں اٹھ کر آپ کے درمیان میں آیا ہوں تو یہ میرے خدمت کا اجر ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے، جو اللہ نے مجھے دیا ہے۔ ارے دنیا نہیں دیتی، اللہ دیتا۔ دنیا کے خواہش میں کام نہ کرو، اللہ کے اجر کے لیے کام کرو، اپنے آخرت کے لیے کام کرو، تو پھر دیکھو اللہ دنیا میں عزت بھی دے گا، شہرت بھی دے گا، طاقت بھی دے گا، عوام کی محبت بھی دے گا، اور نام بھی دے گا، حیات بھی دے گا۔ دولت کے لیے کام کرو گے،
میرے مجلس کے قائدین یہاں بیٹھے، ان سے بھی کہوں گا کہ اگر تم دولت کی خواہش میں آئے ہو جماعت میں تو چلے جاؤ، یہاں دولت تم کو ملنے والی نہیں ہے، چلے جاؤ یہاں سے۔ شہرت کی خواہش میں آئے تو چلے جاؤ، اگر تم اللہ کی رضا کے لیے آئے ہو تو ضرور بیٹھے رہو۔ اللہ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت کی خدمت کے ذریعے اپنے قبر کے عذاب و آخرت کے عذاب کو بچانے کے لیے آئے ہیں، تو آؤ میں اپنی کرسی تم کو دینے تیار ہوں۔ نہیں تو نہیں میرے بھائی، دنیا کے لیے سیاست ہے، ہمارے لیے تو یہ ہمارے آخرت کا سودا ہے، اور آخرت کا سودا دولت میں نہیں تولا جاتا، آخرت کا سودا صرف ایمان کی دولت سے تولا جاتا۔ ایمان کی دولت کو پیدا کرو۔ خدا را اے میرے مسلمان بھائیوں، اس چیز کو یاد رکھو، دنیا اس کے طرف نہیں دیکھتی جو بیوہ کی طرح فریاد کرتی ہے کہ میرا سہاگ اجڑ گیا، سہاگ اجڑ گیا۔ تو ایسی بیوہ کی فریاد پر کوئی بھی توجہ نہیں دیتا۔ دنیا مانگنے والوں پر توجہ نہیں دیتی، یاد رکھو، نہ دنیا بیوہ کی فریاد پہ توجہ دیتی ہے۔ دنیا اسی کو سنتی ہے جس میں دنیا کو سنانے کی طاقت ہوتی ہے۔ دنیا اس کو نہیں سنتی جو صرف پکارتی چیختی رہتی ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، آج وقت کا تقاضا ہے۔ آج دیکھو کیا حالات ہیں۔ بابری مسجد ہماری شہید ہوئی، کیسا فیصلہ آیا؟ الہ آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کیسا آیا؟ مجھے سن کے پڑھ کے حیرت ہوتی۔ کہتے ہیں کہ عقیدے کی بنیاد پہ ملکیت کا فیصلہ ہوا۔ شری رام کب پیدا ہوئے؟ 9 لاکھ سال پہلے۔ 9 لاکھ میرے بھائی، 8-10 ہزار سال بولے تو آتا رہتا نہ پتا رہتا، 9 لاکھ سال کا ان کو پتا ہے۔ آپ بتائیے، جج صاحب کہتے ہیں 9 لاکھ برس پہلے رام یہاں پیدا ہوئے۔ ارے ملکیت کا فیصلہ عقائد کے بنیاد پہ کیسے کیا جا سکتا؟ آپ بتائیے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں، ان کے آستھا کا معاملہ۔ ارے آستھا کا معاملہ کیسا آ گیا؟ ایودھیا میں 3 مقامات ایسے جہاں کے پجاریاں کہتے کہ رام یہاں پیدا ہوئے، رام یہاں پیدا ہوئے، رام یہاں پیدا ہوئے۔ وہاں پہ اب اس دور میں 3 مقامات ہے جہاں کے پنڈت پجاریاں کہتے ہیں کہ رام یہاں پیدا ہوئے۔ پھر چلو ان کی آستھا صحیح ہے تو رام کا باپ دشرت، اور دشرت اور رام کی ماں کہاں پیدا ہوئی تھی؟ وہ کہاں کی رہنے والی؟ کہاں کی رہنے والی؟ وہ ہریانہ کی رہنے والی۔ اور وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ ہندو تہذیب کے حساب سے ایک عورت اپنے پہلے بچے کو جنم دینے کے لیے اپنے میکے کو آتی ہے، اس طریقے سے وہ ہریانہ کو آئی۔ کہاں پر آئی؟ ہریانہ میں۔ دشرت کی بیوی رام کی ماں کا نام کوشلیہ تھا۔ ہریانہ میں آج بھی کوشلیہ پورم ہے جہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ کوشلیہ نے رام کو وہاں جنم دیا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ آخر رام کی ماں کہاں گئی تھی؟ کہاں جانی رام کو؟ کدھر ہوئے آخر؟ یہاں ہوئے، وہاں ہوئے، ادھر ہوئے، ادھر ہوئے، کدھر ہوئے؟ ارے بابا ہم بھی زبان رکھتے ہیں،
آج اگر دنیا سمجھ رہی ہے کہ مسلمانوں میں زبان والے ختم ہو گئے تو نہیں، ابھی زبان والے بہت ہیں، ایمان والے بہت ہیں جو جواب دے سکتے ہیں تم کو۔ آج مجلس لڑ رہی ہے، حیدرآباد کو آئے تو 57 لاکھ روپیہ 57 لاکھ روپیہ ہم نے مولانا رابع حسن ندوی کو دیا بابری مسجد کے مقدمے کے لیے۔ میں یہاں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں کہ میرا ایمان کہتا ہے کہ ہندوستان کی سب سے اعلیٰ عدالت سپریم کورٹ میں مسلمان اپنا مقدمہ بابری مسجد کا جیتے گا، اور ضرور بابری مسجد اسی مقام پہ بنے گی، اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا گونجے گی۔ خدا را مسلمانوں، اپنے صفوں میں اتحاد کو پیدا کرو۔ اگر تمہاری صف میں اتحاد نہ ہوگا تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تم صرف فریاد پہ فریاد کرتے رہو گے اور تمہاری آواز کو کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ ارے حق مانگنے سے اس ملک میں ملنے والا نہیں ہے۔ اگر حق ہونا ہے تو یاد رکھو، چھیننے کی طاقت پیدا کرو، اور چھیننے کی طاقت دینے والی کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ جو چھیننا جانے گا خود بخود دنیا اس کے سامنے آئے گی۔ ارے آج وقت اور حالات کا نزاکت ہے کہ ہم کو متحد ہونا ہے۔ آپ بتائیے میرے بھائی، بابری مسجد شہید ہوئی، سروں اور سینوں پہ گولیاں چلیں، تاڑا کا قانون آیا، بمبئی کے فساد ہوئے، بمبئی کے فسادات پہ سری کرشنا کی کمیٹی بنی تھی، صحیح ہے؟ سری کرشنا کی کمیٹی بنی۔ اے کانگریس کے غلام مسلمانوں، میں تم سے سوال کرتا ہوں، مجلس پہ تنقید کرتے ہو نا؟ ارے ہم کچھ بھی نہیں کرتے بھائی، صرف باتیں کرتے، تقریر کرتے۔ اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو جاؤ، تمہاری ماں، تمہاری اماں سونیا گاندھی سے بولو، تمہارے چیف منسٹر سے بولو۔ سری کرشنا کمیٹی کے رپورٹ میں جو آیا ہے، بال ٹھاکرے یا جتنے بھی یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، ان کو سزا تو دو، ان کو جیلوں میں تو ڈالو۔ سری کرشنا کی کمیشن کی رپورٹ پہ عمل آوری کروا دو۔ سری کرشنا کمیٹی کے ریکمنڈیشنز کو عمل آوری کرا دو۔ اکبر اویسی اعلان کرتا ہے کہ مجلس کے سارے امیدواروں کو دستبردار کر لے۔ تم یہ کرو، نہیں کرتے، خالی جاتے، نمستے نمستے ہاتھ جوڑ کے پیراں پڑتے، جھکتے غلاموں کی طرح۔ مجلس کسی کے سامنے جھکنے والوں کی جماعت کا نام نہیں ہے۔ ارے یہ سر جھکتا ہے تو صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، اور کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ یہ سر کٹ جائے گا لیکن دنیا کے سامنے نہیں جھکے گا۔ ہم لٹ جائیں گے، تباہ برباد ہو جائیں گے، جنگلوں کا رخ کر لیں گے، جنگلوں میں جھاڑوں کی جڑوں کو کھا لیں گے، ان ہتھیلی پہ سانپ اور بچھوؤں کو دودھ پلا لیں گے، لیکن کبھی بھی ہم حکومت اور دنیا کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکائیں گے۔ ارے ہم وہ ہیں۔ بابری مسجد شہید ہوئی، ان سارے چیزوں کے بعد ایک واقعہ ہوا جو میں بھول گیا۔ بابری مسجد، گولیاں، تاڑا، بمبئی کے فساد کے بعد بمبئی کے بم دھماکے ہوئے۔ بالکل میں مذمت کرتا ہوں اس کی، غلط ہے، نہیں ہونا، معصوم لوگوں کی جان گئی۔ بابری مسجد پہلے ہوئی، شہید نے بمبئی کے بم دھماکے پہلے ہوئے۔ بابری مسجد شہید نہیں ہوتی
تو نہ گولیاں چلتی، نہ تاڑا میں بچے جاتے، نہ فساد ہوتا، نہ عصمت لٹتی، نہ آبرو لٹتی، نہ گھر جلتے، نہ ہندو اور مسلمان کے دل بٹتے، نہ ہی بمبئی کے بم دھماکے ہوتے. صحیح یا غلط؟ پہلے تو وہ ہوا نا، بابری مسجد شہید ہو گئی. بابری مسجد کو شہید کرنے والوں کو آج تک سزا نہیں ملی. بابری مسجد کو شہید کرنے والوں کو آج تک سزا نہیں ملی. بمبئی کے بم دھماکوں والوں کو سزا مل گئی، سزا ہو گئی، فیصلہ ہو گیا. ٹائیگر میمن کو جیل میں ڈال دیے، ان کی عورتوں کو ڈال دیے، سب کو ڈال دیے. ارے اکبر الدین اویسی آج ہندوستان سے یہ مطالبہ کرتا ہے، ان مسلمانوں کی طرف سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم بمبئی کے بم دھماکوں کی مذمت کرتے ہیں، تو ہمارا مطالبہ ہے کہ ہندوستان کی پارلیمنٹ پہ جو حملہ ہوا اس پر بھی ہم مذمت کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہمارا مطالبہ ہے کہ پارلیمنٹ پہ حملہ کرنے والے افضل گرو کو پھانسی کے تختے پہ لٹکانا چاہیے. ضرور لٹکاؤ، لیکن اس کے تختے کے بازو کے تختے پہ اڈوانی کو، اما بھارتی کو، بال ٹھاکرے کو اور بابری مسجد کو شہید کرنے والوں کو بھی لٹکا دو. ٹائیگر میمن کی کوٹری کے بازو کے کوٹری میں بال ٹھاکرے، اما بھارتی، کلیان سنگھ، واجپئی و اڈوانی کو بھی ڈال دو تو ہم سمجھیں گے کہ ہمارے ساتھ انصاف ہوا. کیا میرا مطالبہ غلط ہے؟ بتاؤ کیا غلط ہے یا صحیح ہے؟ ان کو بھی ڈالنا چاہیے نا، ان کو بھی لٹکانا چاہیے نا. سن لے ہندوستان، اب یہ آواز صرف اردھا پور کی ہے، انشاءاللہ کل کو 25 کروڑ کی آواز ہوگی آواز، اور تم کو لٹکانا ہی پڑے گا ان کو. اور یہ آواز اس وقت آواز بن سکتی ہے جب ہمارے صفوں میں اتحاد ہوگا. اگر اتحاد نہیں ہوگا تو کچھ نہیں کر سکتے. خدا را اے میرے پیارے اردھا پور و مراٹھا کے مسلمانوں، تم کو میں آواز دے رہا ہوں کہ صرف متحد ہو جاؤ، منظم ہو جاؤ، ایک مرکز سیاسی پہ جمع ہو جاؤ. نمائندوں کا جیتنا ضروری اس لیے ہے، ضروری اس لیے ہے کیونکہ یاد رکھو ہماری تباہی و بربادی کے قانون ان بازاروں میں، ان گراؤنڈ میں، ان چوراہوں پہ نہیں بنتے. یاد رکھو، میری اس بات کو توجہ سے سنو، ہماری تباہی و بربادی کے قانون ایوان پارلیمنٹ، ایوان اسمبلی یا ایوان بلدیہ میں بنتے ہیں. اگر ہمارے نمائندے ہوں گے تو ہمارے تباہی و بربادی کے قانون کو بننے سے روکیں گے. اگر نہیں رہیں گے تو پھر کچھ نہیں ہوگا. ارے نرسمہا راؤ مر گیا تھا، ہماری اسمبلی میں اس کی موت کی قرارداد آئی. نرسمہا راؤ کون؟ بابری مسجد کو شہید کرنے والا وہ درندہ، وہ بیمان کانگریس کا وزیر اعظم. ایوان اسمبلی میں تھا. کانگریس کے لوگ بولے کہ تیلگو پرائم منسٹر تھا، آندھرا کا تھا، بڑا اچھا تھا، تعریف کرے. چندرا بابو نائیڈو ہمارا اپوزیشن لیڈر، وہ تعریف کرا، کمیونسٹ تعریف کری، سب تعریف کرے. ہمارے آندھرا کے اسمبلی کا اسپیکر دیکھ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اکبر صاحب آپ کیا بولیں گے؟ تو میں وہاں پہ کھڑے ہو کر کہا کہ آج جس شخصیت کے موت پر اس ایوان میں قرارداد لائی گئی ہے، ارے یہ وہی بیمان، دھوکے باز، غدار تھا جو بابری مسجد کو شہید کیا. اور ہمارے احتجاج میں نے اسمبلی میں کہا کہ ہم کو اس مردود کے مرنے پر افسوس نہیں ہے، اچھا ہوا مر گیا. ارے ہماری تو حسرت تھی کہ اپنے ہاتھوں سے اس کو مار ڈالے، کیونکہ یہی وہ بیمان ہے جس نے بابری مسجد کو شہید کیا.
اسمبلی سناٹے میں تھی، خاموش تھے لوگ. میں نے اٹھ کر کہا اے ریڈی اے راؤ، مسلمانوں کو دھوکہ دینے والوں کا حشر ایسا ہی ہوتا ہے. دلی میں جلنا چاہا نہیں جل سکا، حیدرآباد کو لائے تو حضرت حسین شاہ ولی نے اس کمبخت کو، بدبخت کو جلنے بھی نہیں دیا. آدھا جلا آدھا نہیں جلا، کتے لوچ کے لے جا رہے تھے. میں نے ان سے کہا کہ اگر تم بھی مسلمانوں کے ساتھ ایسا دھوکہ کرو گے تو تم بھی اسی طریقے سے لوچ لیے جاؤ گے. تو اے مسلمانوں یاد رکھو. ارے آپ نے دیکھا کہ آپ کے مہاراشٹر اسمبلی میں سماجوادی کے ایم ایل اے ہیں نا، کیا نام، ابو عاصم اعظمی پہ اسمبلی پہ حملہ ہوا. ارے ابو عاصم اعظمی کی جگہ اگر اکبر اویسی ہوتا نا تو خدا کی قسم پلٹ کے ان کو حملہ کر کے بتاتا کہ ہماری کیا طاقت ہے. مار کھانے والوں کی جماعت مجلس نہیں ہے. ہم کو چھیڑتا ہے کوئی تو ہم اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. ارے یہ مجلس ہے. اے ارداپور کے مسلمانوں، اپنے اتحاد کے ذریعے اپنی طاقت کو منواؤ، منظم رہو، متحد رہو. اور بھی جلسے ہوں گے اور بھی آتا رہوں گا. بس آپ سے بس صرف چند اشعار کہتے ہوئے رخصت ہو جاؤں. یہ اشعار ہیں تو مراٹھواڑہ کے مسلمانوں کی طرف سے ہندوستان اور کانگریس کو ہے. وہ اشعار ہیں کہ ہر سمت مچلتی کرنوں نے، ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا. اب جاگ اٹھے دیوانے، دنیا کو جگا کر دم لیں گے. اب بزم جہاں، اب بزم جہاں، اب بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے. سوچا ہے سوچا ہے اکبر اب کچھ بھی ہو، ہر حال میں حق اپنا لے کے رہیں گے. عزت سے لیے، عزت سے جیے تو جی لیں گے، ورنہ جام شہادت پی لیں گے. ارداپور کے مسلمانوں، تمہاری محبت کو اکبر اویسی کا سلام، تمہارے خلوص کو میرا سلام، تمہارے جذبات کو میرا سلام، ہزاروں سلام. اے مراٹھواڑہ کے غیور مسلمانوں، تم کو اکبر اویسی و حیدرآباد کے سارے مسلمانوں کا سلام. میں نے اتنی دیر تقریر کی، میں کچھ پیسہ، کوئی آپ کی دولت، کوئی آپ کے زمین، کوئی آپ کی جائیداد لینے نہیں آیا ہوں. بس صرف آپ کا اتحاد مانگنے آیا ہوں. میرا یہ ہاتھ سیدھے مڑ بھی نہیں سکتا، اس پیٹ میں درد ہے، لیکن پھر بھی حیدرآباد سے آیا بھکاری، اے مراٹھواڑہ کے مسلمانوں، تمہارے سامنے ہاتھ پھیلا کر جاؤ. اگر تمہارا اتحاد ہوگا تو تم کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ تمہارے ساتھ رہے گا، رسول اللہ تمہارے ساتھ ہوں گے، اولیاء اللہ کی دعائیں تمہارے ساتھ رہیں گی. ہم رہے یا نہ رہے، تمہارا اتحاد سب سے بڑی طاقت ہے. اور میں اتنی دور سے آیا ہوں تو وہاں آخر میں جو لوگ ہیں ان سے لے کے، ان سے لے کے، یہاں سے لے کے یہاں تک کروں گا کہ میرا ایک ہی ہدیہ ہے. پیٹ درد ہو رہا ہے، آواز نہیں آ رہی ہے، ابھی بھی ٹاکے کچے ہیں. 200 ٹاکے پیٹ کے اوپر ہیں، 50 ٹاکے اس ہاتھ پر ہیں. ابھی بھی طبیعت ٹھیک نہیں. اتنی دیر تقریر کرا. میری ہمت، میری طاقت یا میرا ہدیہ سمجھو ایک ہی ہے. وہ یہ ہے کہ زوردار آواز میں جتنی بھی تمہاری ایمان کی طاقت کی آواز ہے، اس طاقت سے تم نعرہ لگانا اور بتا دینا کہ مہاراشٹر میں بھی اب ہرا جھنڈا آ گیا ہے گیروے جھنڈے کے ساتھ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. الحمدللہ یہ آواز سے ضرور
ہم مہاراشٹرا کو فتح کریں گے، فتح و نصرت ہمارے قدموں کو چومے گی، اور ایوان اسمبلی آندھرا پردیش کی ایوان اسمبلی سے نکل کر مہاراشٹر کی اسمبلی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے کی آواز گونجے گی۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔